سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، من طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نہیں، ان کا لائیو چل رہا ہے، لائیو بنا دو۔ میرا کہاں چل رہا ہے؟ تو کس کا چل رہا ہے؟ ویڈیو بنا دو۔ ہماری طرف واپس آ گیا اس کے نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس جگہ جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان یہ بھی ہے کہ جس رات کے اندر، جس ماہ میں ہم لوگ گزر رہے ہیں اور ہماری آمد ہے، یہ رات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، اولاد امت کے جانثاروں، اللہ کے رسول کے نام پر مر مٹنے والوں، آج یہ مسلمانوں کے لیے بڑی شادمانی ہے۔ لیلہ شب برات کے خوشی شادمانی کے شان پر اپنے گیسوئے عزیز اور بکھرے ہوئے عنبر کی موتیوں کے سامنے آپ تمام جلوہ افروز ہیں۔ یہ ہم تمام کے لیے انتہائی خوشی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم اپنے ہی خون سے سینچے ہوئے اور اپنی ہی تربیت کیے ہوئے اولاد کے پھل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان والدین پر، ان ماں باپ پر جو دنیا کی تعلیم کے واسطے اپنے دنیا کے سارے کام کو چھوڑ کر اسکول کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، لیکن جب وہی دینی تعلیم کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے تو بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہاں نہ آنے پر بہت مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن قابل مبارکباد وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو، الوقت اسمن من الذهب، جو اوقات انسان کے سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ان اوقات کو نکال کر یہاں پر حاضر ہوئے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ ہم اور اراکین مسجد جنت الفردوس تہ دل سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں۔ مل کر تیری نظروں سے بےتاب ہوئی آنکھیں، مل کر تیری نظروں سے بےتاب ہوئی آنکھیں، پیاس اور بڑھی میری ایک جام پلانے سے، رقصہ تھی حیات اپنی گلزار خطابت پر، رقصہ تھی حیات اپنی گلزار خطابت پر، دل ٹوٹ گیا میرا لیکن تیرے جانے سے۔ آج کے پرفتن دور میں بعض ترقی حضرات اس پروگرام کو ایک فنکشن سمجھتے، فارمیلٹی سمجھتے، لیکن حقیقت یہ پروگرام بہت ہی نوعیت کا حامل ہے۔ اس پروگرام کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو لوگ دینی محفل کے اندر، دینی پروگرام کے اندر اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے مقربین فرشتے آسمان سے زمین تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان کے لیے اعلان جنت ہو جاتا ہے۔ اور آج تو اور ہی مبارک رات ہے،
حدیثوں میں آتا ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت والجلال ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر سورج کے غروب ہونے ہی جیسے ہی سورج غروب ہو چکا ہوگا، ڈوب چکا ہوگا، اللہ اپنے تمام کائنات کے ساتھ جلوائے افروز ہوں گے پہلے آسمان پر، اور جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے اللہ اپنے اس بندوں کے دیدار کے لیے وہ انتظار کریں گے کہ آج کی رات بھی ہمارا کوئی بندہ ہماری بارگاہ میں آ جائے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنی آخرت کو یاد کرے، اور ہم غفور الرحیم مولا ان کی مغفرت فرما دیں۔ تو اب آئیے ہم اپنے اس پروگرام کی ہر چیز کے ایک ذمہ دار ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک قائد ہوتا ہے، اور آپ حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر تنظیم، ہر ادارہ، ہر جامع، چاہے وہ جو بھی محفل ہو، ان محفل کے اندر کسی نہ کسی بڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ ہماری محفل بخوب حسن انجام پذیر ہو۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو تم میں سے امیر ہو ان کی بھی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ تو اب آئیے ہم اپنی محفل کے لیے بھی ایک ایسی شخصیت کا جو بہت ساری صفات کاملہ سے متصف ہے، جو یہاں پر جلوہ فروز تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم تمام انہیں جانتے ہیں جو اس یہاں کے روح روائے، جن کی جان و جگر تمام چیزیں ان کے اوپر لگی ہیں، اور وہ ایسے پیشوا ہیں جو معاشرے کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی ہر مقام پر کھڑے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ اس عالم میں ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ادنا سا علم والا ہوتا ہے، لیکن جب اس ادنے سے علم پر اس کی عمل پیرا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اونچے مقام پر لے کر جاتا ہے کہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کی صدارت کا سہرا ہم جن کے نام لیے جا رہے، جن سے میری مراد حافظ محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت میں آج کا یہ ہمارا پروگرام، سالانہ اختتامی پروگرام کی صدارت حافظ محمد سفیان صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چشم پرنم دل پریشان آرزو بے قرار ہے، چشم پرنم دل پریشان آرزو بے قرار ہے، کچھ اس طرح سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اب آئیے باجازت صدر، ان کی اجازت سے ہم اپنے پروگرام کو آگے کرتے ہوئے باضابطہ آغاز کرتے ہیں اس قرآن کریم کی تلاوت سے جن کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ کیوں نہ ہو، جب یہ کتاب اتارا گیا، یہ کتاب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ پر اتارنا چاہا تو پہاڑ کہنے لگا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اے رب کائنات، اے ہمارے پروردگار، یہ قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں، جو چیزیں اس کے اندر بھری پڑی ہیں، ہم ان کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کانپنے لگے، رونے لگے اور اس سے انکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا انتخاب کرنا چاہا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کا انتخاب فرمایا، جسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ انسانی تو تھے آدم کہ جن کے سامنے اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور کیوں نہ ہو، وہ قرآن کریم جس کو لے کر آیا وہ بھی تمام مقربین میں آیا، اور جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی تمام نبیوں میں سردار، اور جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے افضل، جسے ہم اور آپ شب قدر اور رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم آج ہی کی رات کے اندر لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ
نماز ادا کرتے ہیں ایک فرض نماز کا ثواب 70 کے برابر مل جاتا ہے، ایک سنت نوافل کا ثواب عام دنوں کے اندر جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں ان کے برابر ثواب مل جاتا ہے، تو کیوں نہ افضل ہو جب قرآن کریم کو اتارا گیا تو ایسی زمین پر کہ جو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ ہو گیا، تو آئیے اس قرآن کریم کی تلاوت سے اور آگے چلیے۔ جب اس قرآن کریم کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور دیہاتوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے جب قرآن کریم کو اپنایا تو وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کے پیشوا بن گئے۔ اسی قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارے ہیں اور ہم خود اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجئے کہ دنیا کی تمام کتابیں ہیں لیکن اس کتاب کو انسان محفوظ نہیں کر سکتا۔ اسی ہماری اس دنیا کے اندر دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن انہیں اپنی مذہبی کتابوں کے چند اشلوک بھی یاد نہیں ہوتے، لیکن خدا را اللہ کا احسان ہے کہ پورے 30 پارے آج امت مسلمہ کا ایک معصوم سا بچہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو الحمدللہ قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت ضرور سنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا کھلا معجزہ ہے۔ وہ قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس قرآن کریم کے ساتھ دعویٰ کرتے ہو کہ اس کے جیسی تم کو ایک آیت پیش کر دو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک آیت بھی تم پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن جب عمر القیس عربی کا بہت بڑا شاعر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت خانہ کعبہ پر دیکھا تو وہ اعلان کرنے لگا کہ خدا کی قسم یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی محمد کا کلام نہیں ہے، تو وہ یہ تو اس خدا کا کلام ہے جو کبھی بھی یہ کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کریم کو اور اچھے انداز سے سمجھ لیجئے کہ جبرائیل کہ ابو جہل اور ابو لہب جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ اسلام کا مخالف تھا، اس صحابہ وقت اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی چھپ کر مسجد نبی کے صحن میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے۔ اور آج ایک اور خوشی کی بات ہے آپ تمام افراد کے لیے کہ جنہوں نے اس مسجد کو بنانے کے اندر اپنی جان اپنا مال لگایا ہوگا، اللہ اسے جب قیامت کے دن اس کا عدل عطا کرے گا تو کرے گا ہی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ اسے اس کا بدل عطا دے گا کہ تب ایک بچہ قرآن کریم کو حفظ کیا آپ کے مکتب مسجد جنت الفردوس میں، تو بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ بچے اور ان کے والدین۔ تو اب آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اپنے محفل کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ جب لب تلاوت کا سرور آتا ہے، جب لب تلاوت کا سرور آتا ہے، دل جھوم اٹھے نور آتا ہے، میرے حق میں پوشیدہ حکمت کی ضیا، ہر آیت پہ سجدہ مر جھک جاتا ہے۔ جو دل میں اجالے ہیں اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، جو دل میں اجالے ہیں اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، وہ شخص زمانے میں نکھر جاتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ اب آئیے اس شعر کے ساتھ ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے، جن سے میری مراد عزیز محمد ارمان الہی ہے۔ وائر قرآن کریم کی تلاوت سماعی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ أعوذ بالله
لله ما في السماوات وما في الأرض माइक का थोड़ा इधर Thank you.